بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم پریم چند کی مشہور کہانی کفن کا تجزیاتی مطالعہ پیش کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پریم چند کا افسانہ کفن اردو کے نمائندہ افسانوں میں سے ایک ہے، اور کئی لوگوں نے اس پر بہترین رائے دی ہے اور کہا ہے کہ اردو کا سب سے اہم افسانہ اگر کوئی ہے تو وہ پریم چند کا افسانہ کفن ہے۔ اس افسانے میں کیا خاص بات ہے، ہم اس میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ پریم چند کا تعلق ایک کائست خاندان سے تھا۔ وہ لمحی میں 1880 میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اودھ کے علاقے میں حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنے پڑھنے کا آغاز کیا۔ 1901 میں ان کا پہلا ناولٹ ایک ماموں کا رومان کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد پے در پہ کئی اہم کہانیاں لکھی، ناول لکھے، ڈرامے لکھے، مضامین لکھے۔ ان کی اگر نمائندہ کہانیوں کا انتخاب شائع کیا جائے تو ان کہانیوں میں زیور کا ڈبہ، بڑے گھر کی بیٹی 1910، نمک کا داروغہ 1915، شمیم حنفی کے مطابق 1913، حج اکبر 1917، بوڑھی کاکی 1920، شطرنج کی بازی 1924، سوا سیر گیہوں 1924، پوس کی رات 1930 قمر رئیس کے مطابق، اور 1931 شمیم حنفی کے مطابق، نجات 1931، دو بیل 1931، شکوہ شکایت 1932، ٹھاکر کا کنواں 1932، زیور کا ڈبہ 1932، عیدگاہ 1934، دودھ کی قیمت 1934، اور کفن 1935 کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ پریم چند کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا ان میں 3 لوگوں کے نام نمایاں طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا نام ڈاکٹر بلاس شرما کا ہے، رام بلاس شرما کا ہے، جنہوں نے پریم چند اور ان کا یگ کے عنوان سے کتاب لکھی۔ اس کے بعد دوسرا نام امرت رائے کا ہے، جنہوں نے قلم کا سپاہی کے عنوان سے ان پر ایک کتاب لکھی، اور ان کی اہلیہ پریم چند کی اہلیہ شیورانی دیوی نے ایک کتاب پریم چند گھر میں لکھی، جس کا اردو ترجمہ حسن منظر نے کیا۔ بڑے گھر کی بیٹی پہلا افسانہ ہے جسے پریم چند نے اپنے فرضی نام سے یعنی پریم چند کے نام سے، قلمی نام سے شائع کیا۔ اس سے پہلے وہ نواب رائے یا دھنپت رائے کے نام سے کہانیاں لکھتے تھے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا سودیشی تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا۔ پریم چند نے 350 کے لگ بھگ کہانیاں لکھی، اور ان کی ہندی کہانیوں کا انتخاب مانسروور کے نام سے شائع بھی ہوا۔ اب آتے ہیں اس افسانے کی طرف۔ افسانہ کفن میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے انہیں شہرت حاصل ہوئی؟ پریم چند اردو کے ایسے پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے صنف افسانہ کے فنی لوازمات کو نہ صرف برتا بلکہ حقیقت نگاری کا بھی آغاز کیا۔ عشق دنیا اور حب وطن سے لے کر کفن تک کا یہ سفر اس کی واضح مثال ہے۔ افسانہ کفن رسالہ جامعہ کے دسمبر 1935 میں شائع ہوا۔ یہ ایک شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانے کے متعلق کئی اہم اردو کے ناقدین نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور تنقید کی ہے۔ ان میں ایک اہم نام شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ فاروقی کا خیال ہے کہ میں کفن کو بے تکلف دنیا کے بہترین افسانوں میں رکھ سکتا ہوں۔ یہ افسانہ بلیک ہیومری کا شاہکار نمونہ ہے اور اردو افسانے میں نئے اسلوب کا آغاز کرتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی خیال وہ استحصال ہے جو برسہ برس طبقہ وارانہ تقسیم اور جاگیردارانہ نظام میں کمزور طبقے کے ساتھ روا رکھا گیا۔ تعلیم کا سوال تو ان کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتا، پینے کا پانی بھی ایک مسئلہ ہوتا، ہر بستی کے باہر ایک کنواں ان کے لیے مخصوص ہوتا، مادی اور معاشی ترقی کے تمام راستے ان کے لیے مسدود تھے، 2 وقت کی روٹی صحیح معنوں میں ان کو میسر نہ ہوتی، گھر کے سارے افراد کی محنت پر
پیٹ بھرتا تو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ہوتا، کپڑا میسر ہوا تو پیٹ خالی رہتا۔ ان کی اپنی نہ کوئی زمین ہوتی اور نہ کھیت، سال بھر بیگار کرتے، فصل پر اتنا دیا جاتا کہ مشکل سے گزر ہو پاتا، دعوتوں کا جوٹھن انہیں کھانے کو ملتا، سالہ سال جانوروں کی طرح انہیں برتا، اور اتنا کچلا گیا کہ ان میں زندہ رہنے کی جدوجہد کا جذبہ ہی ختم ہو گیا، جیسا کہ ہم کہانی کفن میں گھیسو اور مادھو کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس طبقے کا یہ احساس کہ محنت کا صلہ نہیں ملتا تو پھر وہ محنت کس لیے کریں، عجب بے بسی میں مبتلا کرنے والا تھا۔ اس پس منظر میں وہ طبقہ نفسیاتی گتھیوں کا شکار ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں نسلاً بعد نسل شودروں میں ایسے افراد بھر کر سامنے آئے جن کو پریم چند نے اپنے افسانہ کفن میں مرکزی کرداروں کی جگہ دے کر دیہاتی سماج کی نہایت بھیانک مگر سچی تصویر کشی کی ہے۔ یہ کہانی 3 حصوں پر مشتمل ہے اور جس کا محور ہندوستان کا ایک روایتی گاؤں ہے۔ بیشتر آبادی مزدوروں اور کسانوں کی ہے۔ کہانی کا پہلا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ گھر کے باہر گھیسو اور مادھو الاؤ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی بدھیا، مادھو کی بیوی بدھیا درد ذہ سے پچھاڑے کھا رہی ہے۔ وہ دونوں ایک آلو کے چکر میں گھر کے اندر نہیں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ان کی بہو یا بیوی کا کیا حال ہے، اور وہ وہی رات گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے، یہ دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، صبح بیوی مری ہوئی ملتی ہے اور وہ دونوں رو کر پیسے جمع کرنے میں جٹ جاتے ہیں۔ زمیندار انہیں 2 روپے دیتا ہے، اسی میں وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے دوسرے افراد بھی 3 روپے دے دیتے ہیں۔ کل ملا کر مجموعی رقم 5 روپے کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے حصے میں وہ کفن خریدنے کے لیے بازار کا رخ کرتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد ان کی نیت ڈگمگاتی ہے اور وہ دانستہ طور پر شراب خانے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کے بیچ میں کچھ کہانیاں ضمنی طور پر بھی شامل ہیں، جیسے کہ بھوک کی شدت کو واضح کرنے کے لیے پریم چند نے گھیسو کے ذریعے اس ٹھاکر کی برات کی یاد دلائی ہے جس میں اس نے 20 پوریاں کھائی تھی، جہاں کھانے میں کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اسی شدت کو بیان کرتے ہوئے مادھو کہتا ہے کہ میں ہوتا تو کم از کم 50 پوریاں کھا جاتا۔ پریم چند نے اس جملے کو لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھوک کی شدت میں کتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ وہ بیوی کو چھوڑ کر گھر کے اندر وہ اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں کوئی ایک زیادہ آلو کا حصہ نہ کھا لے۔ یہ غربت کی کہانی ہے، اور اس کہانی کا آغاز ہی ایک ٹریجڈی سے ہوتا ہے، اور اس کہانی میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح سے وہ شام ہو چکی ہے، رات تنہا اندھیری رات ہے، اسی طرح پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ کہانی ختم ہونے کے بعد قاری سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، بدھیا کی تجہیز و تکفین کا سارا انتظام ہو پائے گا یا نہیں۔ یہی افسانے کی خوبی ہے اور یہی افسانے کا کلائمیکس ہے۔ یہ افسانہ شروع ہی رنج و الم میں ڈوبا ہوا ہے اور آخر وقت تک یہ فضا قائم رہتی ہے، اور کہانی ختم ہونے کے بعد قاری سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اب بدھیا کا کیا ہوگا۔ تلخ نفسیاتی حقیقت اور پرپیش شخصیت پر مشتمل مذکورہ افسانے میں مرکزی کرداروں کی گفتگو بھی خاصی اہمیت کے حامل ہے۔ کہانی کے آغاز میں جس بجھے ہوئے الاؤ کا ذکر ہے، اس کے تعلق ڈاکٹر محمد حسن فرماتے ہیں، یہ بجھا ہوا الاؤ گویا پورا سماجی نظام ہے جس کے اندر اب کوئی چنگاری باقی نہیں۔ گھیسو اور مادھو کی باتیں رات کی تاریکی کو اور بھی تاریک کرتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں بلکہ تینوں کا رشتہ سماج سے پوری طرح کٹ چکا ہے۔ باپ اور بیٹے دونوں کا ذہن آلو پر مرکوز ہے، اور وہ اس کوشش میں جٹے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آلو کھا سکے اور اپنے پیٹ جیسے جہنم کو بھر سکے۔
اسی آلو کے چکر میں وہ دونوں بدھیا کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جس نے ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دی تھیں۔ بھوک کی شدت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے افسانہ نگار نے گھیسو کی زبان سے برات کا ذکر کروایا ہے۔ بدھیا کی موت نے دونوں کرداروں کو متحرک کر دیا ہے، لیکن اس میں بھی ان لوگوں نے اپنا مفاد ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ پیسے جمع کرنے میں جٹ جاتے ہیں اور پورا سماجی نظام اس وقت کا ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ کفن منشی پریم چند کی بڑی فنی تخلیق ہے۔ اس میں ان کا مشاہدہ، فکر، تخیل، زبان و بیان اور فنی صلاحیتیں معراج کمال پر پہنچی ہوئی ہے۔ فلمی تکنیک میں لکھے گئے اس افسانے کا انداز بیان بالکل حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ سارے واقعات از اول تا آخر ڈرامائی انداز میں بتدریج رونما ہوتے ہیں۔ افسانے کے تمام ضروری اجزاء انتہائی سلیقے سے گتھے ہوئے ہیں۔ زندگی کی کشمکش اور مسائل ابتدا ہی سے سامنے آتے ہیں اور ان کا تذکرہ رفتہ رفتہ اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ پڑھنے والے کی دلچسپی اور تجسس قائم رہتا ہے۔ تحیر، خوف، دہشت، رقت اور اسرار کے تمام عناصر اپنے اندر سموئے ہوئے یہ افسانہ اختتام پر اپنا بھرپور اور مکمل تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ تاثر دماغ میں چنگاریاں سی پیدا کرتا ہے، تاریخ کی تاریک ترین حقیقت پر غور کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ کس طرح سماجی شکنجے میں ایک طبقہ کو دبایا یا کچلا اور پیسا گیا کہ ان کی ساری شخصیت ہی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی اور سماج کے لیے ایک مسئلہ بن گئے۔ اس طویل لرزہ خیز داستان کو پریم چند نے اپنے تمثیلی انداز سے جن چند سطروں میں قلم بند کیا ہے اور ہندوستانی دیہاتوں میں طبقاتی کشمکش کے استحصال کے نتیجے میں پھیلی افلاس کی کہانی سنا کر وہ وقت کے نازک ترین ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور ہم بلا تعثر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفن پریم چند کی نمائندہ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ شکریہ۔